عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایک بار پھر پرانے عہد نامے کی طرف لوٹیں گے اور گنتی کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ موسیٰ کی کتابوں میں چوتھی کتاب ہے۔ لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے، یا وقفے کے دوران دیے گئے نمبرز پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم ڈاکٹر عصام عزت کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عصام، آج ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے کو ہیں، جو کہ موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیں اس کے تعارف کی ضرورت ہے۔ کسی بھی کتاب کے تعارف میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اور اس کی سنِ تصنیف کیا ہے، اور پھر ہم کتاب کو تقسیم بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو اور وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کی 5 کتابوں میں ہر ایک، بلکہ بائبل کی تمام کتابوں میں ہی مضمون ہے۔ مہربانی سے ہمیں گنتی کی کتاب کے مضمون کے تعلق سے بتائیے اور یہ کس طرح موسیٰ کی دیگر کتابوں سے منسلک ہے۔ گنتی کی کتاب موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے اور یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے، اور یہ لوگوں کے سفر کا تسلسل بیان کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے سفر کی تاریخ کا تسلسل ہے جو گزشتہ کتابوں سے منسلک ہے۔ مثال کے طور پر ہم پیدائش کی کتاب کے اختتام پر دیکھتے ہیں خداوند اور اسرائیل کے لوگ یوسف کے دور میں مصر میں تھے۔ پھر خروج کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں ہم اسرائیل کے بیٹوں کے نام دیکھتے ہیں جو یعقوب کے ساتھ مصر گئے۔ یہ خروج کی کتاب کا آغاز ہے۔ اس کے بعد خروج کی کتاب میں ایک اور بادشاہ کا ذکر ہوا، اور وہ حاکم ہوا اور وہ یوسف سے ناواقف تھا، یعنی کہ اس نے خدا کے لوگوں کو ستایا۔ اور خروج کی کتاب کا آغاز لوگوں کی مصیبتوں سے ہوتا ہے جو اس فرعون نے کیا جب وہ مصر میں تھے، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خروج کی کتاب کا مضمون لوگوں کی رہائی۔ خداوند ان لوگوں کو وہاں سے نکالتا ہے۔ وہ لوگ جو تکلیف میں تھے وہ میرے ہیں، اس نے اپنے لوگوں کو نکالا۔ مطلب خروج کی کتاب رہائی کی کتاب ہے۔ میرے لوگوں کو جانے دو۔ لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عید اور عبادت کریں۔ اس لیے خروج کی کتاب رہائی کی کتاب ہے اور لوگوں کی مصر سے رہائی۔ اس کے بعد خداوند خروج میں موسیٰ کو بتاتا ہے کہ خیمہ اجتماع کیسے بنانا ہے۔ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ خروج کی کتاب میں موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا جو کہ بعد میں عبادت کی جگہ ہونی تھی۔ اور پھر خروج کی کتاب کا اختتام 40ویں باب میں ایک چیز پر ہوتا ہے۔ خیمہ اجتماع کیسے کھڑا کیا گیا؟ یہ اسرائیل کے بیٹوں کے مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے سال کے آغاز میں ہوا تھا۔ مصر سے نکلنے کے 1 سال بعد خیمہ اجتماع کھڑا ہوا، اور بادلوں نے خیمے کو چھپا لیا، اور خروج کی کتاب کا اختتام ہوا۔ پھر احبار کی کتاب کا آغاز ہوا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب کے بعد احبار کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ جگہ جہاں خداوند کلام کرے گا وہ خیمہ اجتماع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ سکونت کرتا ہے۔ احبار کی کتاب کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگ کس طرح خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور کس طرح اس کی عبادت کریں، لیکن وہ میری عبادت کیسے کریں گے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قربانیاں ہیں۔ جگہ خیمہ اجتماع ہے، اور ان کی حالت کیسی ہو، احبار اسی تعلق سے ہے۔ احبار اور اسی لیے تمام چیزیں ترتیب سے بیان کی گئیں۔ اس کے بعد گنتی کی کتاب کی باری ہے۔ اس کا آغاز جیسا ہم پڑھتے ہیں یہ ان کے سفر کا تسلسل ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، گنتی کی کتاب کا آغاز خروج اور احبار کے اختتام پر ہوتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور اسی طرح گنتی کی کتاب کا آغاز بھی لوگوں کے سفر سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے گنتی کی کتاب کا مرکزی مضمون ہے ان لوگوں کا سفر، خیمہ اجتماع کے کھڑے ہونے کے پہلے سال سے اور ملک موت تک پہنچنے کے قریب ہونے تک، جس کا وعدہ خداوند نے کیا تھا، ایسا ملک جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جب تک ہم استثنا کی کتاب تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس کے بعد استثنا کی کتاب کا فرق مضمون ہے۔ استثنا کی کتاب تابعداری اور نافرمانی کے تعلق سے بتاتی ہے، کیونکہ نافرمانی کی سزا ہے اور تابعداری کے نتائج برکات کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں نے بالکل۔ ہمیشہ تابعداری نہ کی، اس لیے تمام نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی ان کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، بالکل۔ وہ بیابان میں ہی رہ گئے۔ استثنا کی کتاب ہمیں ایک اور نسل کے تعلق سے بتاتی ہے، اور ہم گنتی کی کتاب میں دیکھیں گے کہ ان کے مردہ جسم بے اعتقادی کے باعث بیابان میں ہی رہ گئے۔ آپ کی بات سے میں یہ سمجھا کہ ترتیب یہ ہے کہ آدمی جسے پیدائش کی کتاب میں تخلیق کیا گیا وہ گناہ میں گر گیا، اور پیدائش کی کتاب کا اختتام موت کے منظر پر ہوتا ہے۔
انسان غلامی میں داخل ہوا جو کہ گناہ میں گرنے کا نتیجہ تھی۔ خروج کی بالکل کتاب رہائی ہے۔ احبار کی کتاب عبادت اور خدا کے قریب آنا ہے، اور اسے پاکیزگی کی وجہ سے امتیاز حاصل ہے۔ گنتی کی کتاب بیابان میں سفر ہے، جب تک ہم استثنا میں نہیں پہنچتے وعدے کیے ہوئے نئے بالکل ملک کی سرحدوں پر۔ اگر میں اس کتاب کا عنوان چاہوں تو اس کا نام گنتی کی کتاب ہے۔ جی ہر کتاب کا نام ہوتا ہے۔ بالکل۔ آپ ہمیں گنتی کے معنی کے تعلق سے یاد دلا سکتے ہیں؟ لفظ گنتی کہاں سے اخذ کیا گیا؟ گنتی مردم شماری سے لیا گیا، اور اس کا عربی معنی عربی زبان میں یہ نام ہفتادی ترجمے سے لیا گیا، کیونکہ یہ کتاب ان لوگوں کی مردم شماری کے تعلق سے بتاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو مردم شماریاں ہیں، ایک آغاز میں ہی ہے، خداوند کے قریب آنے کے آغاز میں ہی مردم شماری ہے، کون آیا تھا اور کتنے تھے، اور پھر 26ویں باب میں سفر کے اختتام پر ایک اور مردم شماری ہے۔ پہلے وہ کتنے لوگ تھے، پھر کتنے ہو گئے، وہ کن حالات سے گزرے، اور پھر ان کی تعداد کتنی ہو گئی۔ لیکن لفظ گنتی مردم شماری سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کتاب میں ان لوگوں کی 2 مرتبہ مردم شماری ہوئی۔ صحیح۔ اور اس کتاب کا ایک اور مضمون ہے جو کہ اصل عبرانی میں ہے۔ یہ پہلی آیت میں سے لیا گیا بیابان میں، کیونکہ یہ صحیح۔ بیابان کی کتاب ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مضمون یہ ہے کہ لوگ بیابان میں کیسے رہے اور انہوں نے کس طرح عمل کیا، اور جی۔ خدا نے کس طرح بیابان میں برتاؤ کیا۔ یہ کتاب سفر اور بیابان کی ہے، اس لیے اس کا سارا مضمون بیابان میں ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا۔ ہم ناظرین کو یاد دلا رہے ہیں کہ موسیٰ کی 5 کتابوں کی نوعیت کیا تھی، اور یہ کہ ہر کتاب کا عنوان اس کتاب کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس لیے بالکل۔ پیدائش کی کتاب میں ابتدا میں پہلے الفاظ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خروج کا بھی ایسا ہی ہے، اور جب ہم احبار تک پہنچتے ہیں تو ایسا ہی ہے، اور گنتی میں بھی اس کا مضمون کتاب کے پہلے الفاظ سے لیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں موسیٰ کی 5 کتابوں کی یہی نوعیت ہے جس میں یہ کتابیں لکھی گئیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ گنتی کی کتاب بیابان کی کتاب ہے، اور ثبوت کیا ہے کہ اس کتاب کا مصنف وہی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں، اس لیے یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں توریت کہا جاتا ہے، جو موسیٰ نے لکھی۔ صحیح۔ لیکن ثبوت کیا ہے؟ اسی کتاب ہی میں ثبوت واضح ہے۔ گنتی کی کتاب کے 33ویں باب کی پہلی آیت میں اس میں اسرائیل کے بیٹوں کے سفر کے تعلق سے بتایا گیا، اور پورا باب اسی کے تعلق سے ہے کہ وہ کہاں سے کہاں گئے اور وہ کہاں سے آئے۔ لکھا ہے، جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر قیام کیا۔ موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خدا کے حکم کے مطابق قلم بند کیا، یعنی سفر کا حال کس نے لکھا؟ موسیٰ نے حکم کے مطابق قلم بند کیا۔ یہ ان کے آغاز کے سفر کے مطابق ان کی منزلیں ہیں، اور موسیٰ سے خدا نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی تاریخ کو قلم بند کرے۔ اس کے مطابق موسیٰ ان کتابوں کا مصنف ہے، یعنی لکھنے والا موسیٰ ہے۔ اس باب میں ہمارے پاس اندرونی شہادت 33ویں باب کی دوسری آیت ہے۔ ڈاکٹر اسام، غور کریں کہ لفظ اب جو کہ گنتی کی کتاب کا آغاز کرتا ہے، یہ اسے پچھلی کتاب سے جوڑتا ہے، گویا کہ ایک ہی مصنف نے لکھا ہے۔ اس لیے احبار کی کتاب کا مصنف وہی ہے جس نے گنتی اور خروج کی کتاب کو لکھا ہے، اور لفظ اب اس مصنف کی تمام کتابوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بالکل۔ موسیٰ کی 5 کتابوں کے متعلق آپ نے ذکر کیا جس کا مضمون ہے بیابان میں سفر۔ بالکل۔ لیکن ہمیں ایک سوال کا سامنا رہتا ہے، بیابان ہی کیوں؟ عام طور سے کہا جاتا ہے سفر کوئی بھی ہو 11 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ 40 سال چلتے رہے۔ جی ہاں، بیابان میں 40 سال تک۔ لیکن بیابان میں کیوں؟ جی، بیابان میں کیوں؟ انسان کی حالت ظاہر ہو گئی، اور بیابان کا بنیادی کردار کیا ہے؟ یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کو بھی، اور انسان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور انسان ہمیشہ ہی ناکام ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی خود کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس کے تعلق سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ امتحان کو ظاہر کرتا ہے جب وہ سفر میں ہے۔ اس لیے جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ بیابان وہ جگہ جہاں وہ گھومتے رہے تھے، وہاں وہ بڑبڑاتے رہے تھے۔ لفظ بڑبڑانا، شکایت کرنا اور کرہانا، اس کا بہت بار ذکر ہے۔ اس لیے اس طویل عرصہ کے دوران جو کہ 40 سالوں پر محیط ہے، اور جو کچھ انسان میں ظاہر ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بے مقصد گھومتے رہے، اور وہ کیوں آوارہ گرد رہے؟ اپنی بے اعتقادی اور شکایت کرنے کی وجہ سے۔ یہ کافی حیران کن ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بھٹک رہے تھے۔ جو گنجائے کیسے نظر آئے گا؟ صحیح۔
اور اگر وہ 20 لاکھ ہو جائیں تو کیسے نظر آئیں گے؟ صحیح 20 لاکھ لوگ گمے ہوں گے، یہ عجیب سی بات ہے۔ پھر وہ کتنے عرصے تک بھٹکتے رہے؟ آپ نے کہا کہ وہ 11 دن کا سفر تھا۔ ایک ہفتہ معمولی بات تھی، لیکن 11 دن سے 40 سال کا عرصہ یہ بہت حیران ہی کن ہے۔ زیادہ عجیب بات ہے۔ صحیح گویا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عرصہ کو طویل ہونا تھا، کیونکہ انسان کے دل میں بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے طویل عرصہ درکار ہے، نہ صرف یہ دریافت کرنے کے لیے کہ انسانی دل ہمیشہ ہی ایسا ہے۔ امتحان 1 2 یا 3 مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، لیکن انسان قائل نہیں ہوتا۔ یعنی بیابان میں یہ طویل عرصہ اس لیے تھا کہ انسان کو قائل کیا جا سکے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور پھر آوارہ گردی کے تعلق سے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بادل کا ستون تھا، اور خدا جانتا تھا یہ بادل کا ستون جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے، خدا جانتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اس گشت میں بادل ان کے آگے تھا، جی ہاں، کہ خدا ظاہر کرے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ پہلی بار کرتے ہیں تو پہلے اس کے عنوان کے بارے میں جانتے ہیں، پھر مصنف کے بارے میں جو اس کتاب کا موسیٰ ہے، پھر سنِ تصنیف۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے یہ کب لکھی گئی، لکھے جانے کی تاریخ ان لوگوں کے سفر کے تعلق سے، لہٰذا یہ کتنے سالوں پر محیط ہے۔ موسیٰ کے مطابق اس کی تاریخ جاننا بہت آسان ہے، کیونکہ موسیٰ کی زندگی کا اختتام ان 40 سالوں کے اختتام پر ہوا، یعنی کہ 1400 قبل از مسیح میں۔ اس لیے یہ کتاب 1400 قبل از مسیح لکھی گئی موسیٰ کی زندگی کے اختتام پر، کیونکہ یہ ان کے تمام سفر کا احاطہ کرتی ہے جب تک موسیٰ زندہ رہا۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر عصام۔ ہم ہمیشہ ہی کتاب کی تقسیم کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تقسیمیں ہمارے ذہن میں کتاب کو ترتیب دیتی ہیں۔ ہم اسکرین پر دیکھیں گے اور آپ ان کی تقسیموں کے تعلق سے بیان کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی تاریخ، جغرافیائی مرحلہ، وقت کے تعلق سے بھی، یعنی کہ ہر تقسیم کے تعلق سے ہمیں بتائیے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی جغرافیائی تقسیم کچھ یوں ہے۔ پہلے باب سے لے کر 10ویں باب تک جو کہ تیاری کا عرصہ ہے، اور یہ مصر سے نکلنے کے بعد سے لے کر کوہ سینا تک، جب تک کہ وہ کوہ سینا پر نہیں پہنچے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں 10ویں باب کی 11ویں آیت سے، یہ ان کے بڑھنے کا آغاز ہے۔ پھر 19ویں یا 20ویں باب تک وہ سینا سے نکلتے ہیں اور قادیس برنیا پہنچتے ہیں، اور یہ عرصہ اس وقت کا احاطہ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے سفر کا اختتام تھا، یعنی ان کے تمام تر گشتی وقت کا یہی علاقہ تھا۔ ان کے تمام گشتی وقت کا یہ دوسرا علاقہ تھا۔ صحیح اور تیسرا علاقہ جو کہ 20ویں یا 21ویں باب سے لے کر 36ویں باب تک ہے، دراصل یہ نئی نسل کا علاقہ ہے۔ موسیٰ کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے اور یشوع کینان سنبھال لیتا ہے جب وہ کوہ نبو تک پہنچتے ہیں، اور جہاں موسیٰ مواب کی سرحدوں پر فتح پاتا ہے، اور پھر وہ ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہمیں ابواب کے مضامین کو بھی دیکھنا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اس کتاب کے ابواب کے بنیادی مضامین کے تعلق سے بتائیے۔ ہم نے کہا 3 بنیادی تقسیمیں ہیں اور ہر ایک کا اپنا موضوع ہے۔ پہلی تقسیم کے 2 مضمون ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو منظم کرنا۔ یہ مردم شماری اور لوگوں کو منظم کرنے کے بارے میں ہے۔ پہلے 6 باب اور لاوی ان کے ساتھ تھے۔ پھر لوگوں کی خدا کے خیمہ کی طرف رہنمائی کرنا، یہ 7 سے 10ویں باب تک ہے، اور پھر 10ویں باب سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا آغاز بڑبڑانے سے ہوتا ہے۔ صحیح اور 11ویں باب میں لوگ پہلی دفعہ بڑبڑائے تھے، اور یہ موسیٰ کی طرف سے تھی، اور 12ویں باب میں ہارون بڑبڑایا تھا۔ صحیح اور پھر 13ویں اور 14ویں باب میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی بغاوت ہے، اور یہ جاسوسوں کے واپس آنے کے بعد ہے۔ جی اور میں کہوں گا کہ بڑبڑانا اور بغاوت 20ویں باب تک جاری رہی تھی، اور ساتھ ہی درمیان میں خدا کے فضل کے سادہ موقع بھی آتے ہیں، جیسا کہ 15واں باب قربانیوں کا باب ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ پھر بڑبڑانا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تمام تر بڑبڑانا اور آوارگی درمیانی تقسیم میں ہے، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے کتاب کی تقسیم میں بالکل، کیا ہے۔ اس لیے 11ویں سے 20ویں باب تک بڑبڑانے کا بنیادی مقام ہے، اور اس کے بعد بالام کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، جس کو بالک نے لوگوں پر لعنت کے لیے بلایا تھا، 22ویں باب سے لے کر 25ویں باب تک۔ اور 25ویں باب میں آخری مرتبہ بڑبڑانا ہوا بال فغور کے معاملے کے وقت، جب بلام نے غلط صلاح دی تھی، جس کی وجہ سے صحیح خدا کا غضب لوگوں پر بھڑکا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آخری حصے میں لوگوں کی نافرمانی دیکھتے ہیں، آخری مرحلے کے وقت جو کہ 26ویں سے 36ویں باب تک ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہر کتاب جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کی کلیدی آیت بھی دیکھتے ہیں جو کہ پوری کتاب کی نوعیت کو پیش کرتی ہے، یا کچھ الفاظ جو کہ دہرائے جاتے ہیں جو کہ کتاب کے نصف مضمون کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کی کلیدی آیت کون سی ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جو گنتی کی کتاب میں بار بار دہرائے گئے ہیں؟ لفظ بیابان 45 مرتبہ دہرایا گیا، کیونکہ یہ کتاب بیابان کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ جو لفظ دہرایا گیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ
बुड़बुड़ाना है, ये 7 मरतबा दोहराया गया। सही। और मैं कहना चाहता हूं कि कुलीदी आयत में मैं खुदा की अच्छाई के ताल्लुक से इंतखाब करूंगा बजाय इसके कि इंसान की नाकामी का इंतखाब किया जाए। इंसान की नाकामी के ताल्लुक से बहुत सी आयत हैं, और जब लोग बुड़बुड़ाए तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने झूठे नबी को इजाजत दी कि वो उनके लिए बेहतरीन लफ्ज बोले, जो कि बलाम है। बलाम है। इसलिए हम्म। मेरा ख्याल है कि 23वें बाब में शानदार कुलीदी आयत है जब वो उनके इस बारे आयत में में क्या कहता लिखा है है? कि देखिए, कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर शुमार ना होगा। और जब वो कहता है कि मैं याकूब में बदी नहीं पाता और इसराइल में खराबी, अगरचे कि वो बदी बल्कि वो और बदी और खराबी से खराबी भरे से थे। भरे हुए थे। इसके बावजूद ये बात हमें फजल की आंख को दिखाती है। जब हम देखेंगे तो जानेंगे कि खुदा ने उनको 40 साल क्यों बर्दाश्त किया। मकसद वादा पूरा करना था। और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए यही कुलीदी आयत है। इसमें इंसान की नाकामी नहीं बल्कि खुदा की अच्छाई है। सही। डॉक्टर साहब, जब वो कहता है कि ये किताब गिनती की या मर्दमशुमारी की है और बियाबान ने उनकी नाकामी को जाहिर किया, वो सब जो निकल आए थे, वो नस्ल जिसने खुदा उनके अजीब कामों को देखा था और जी, उन निशानात को जो उसने जाहिर किए, तो उनके मुर्दा जिस्म बियाबान में ही रह गए। खुदा खुश नहीं खुदा था। खुश नहीं था, लेकिन सफ़र के शुरू में मर्दमशुमारी का ख्याल और सफ़र के इख्तिताम पर मर्दमशुमारी, क्या ये बतौर मसीही मुझे किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है, सलामती से पहुंच जाने के लिहाज से? दरअसल ये मुझे हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। लेकिन क्यों? अगरचे कि बेइत्तेकादी ने उनके मुर्दा जिस्मों को बियाबान में ही दबा दिया। बेइत्तेकादी ने उनकी तादाद कम कर दी। उनकी तादाद 6,03,550 थी, लेकिन जो उनमें दाखिल हुए वो 2 ही थे, इसलिए 6,03,548 बियाबान में ही मारे गए। तसव्वुर करें। क्यों? क्योंकि ये इंसान की जिम्मेदारी पर मुनहसर है। सही। जब तक इंसान जिम्मेदारी पर मुनहसर है तो कौन कायम रह सकता है? और 2 दाखिल होने वाले फजल की बदौलत दाखिल हुए। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है तो कितने गिर जाएंगे? क्योंकि सच्चे ईमानदारों के लिए ज़ाहिरी ईमान नहीं है, लेकिन सच्चे ईमानदारों के लिए कितने ही नाकाम हो जाएंगे। और पतरस रसूल हमें बताता है कि हम खुदा की कुदरत के साथ महफूज हैं। महफूज किए गए। सही। और इसीलिए हम अगर फजल के नुक्ता नज़र से देखें तो हम में से कोई नहीं गिरेगा। इंसानी नुक्ता नज़र से कोई दाखिल नहीं हो सकता, और यही उनके साथ हुआ। वो शरीयत के मातहत थे और उन्होंने शरीयत को पूरा करने का वादा किया। बियाबान में खुदा ने उन पर जाहिर किया कि ये असूल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसकी सिर्फ एक ही गारंटी है सही। हमारे लिए, क्योंकि ये फजल ही है शुरू से लेकर आखिर तक। क्योंकि हम में से कोई भी हलाक नहीं होगा, यानी जो कोई ईमान लाएगा। और इसीलिए बाइबल में हमारे पास बहुत सी आयत हैं जो गारंटी देती हैं वो जिसने मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया तो वो हलाक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आपने जिक्र किया कि गिनती की किताब मूसा की 5 किताबों में से एक है। क्या आप गिनती की किताब और अहबार की किताब के दरमियान मुवाजना कर सकते हैं? जी। अहबार की किताब बुनियादी तौर पर काहिनों के ताल्लुक से बात करती है, खुदा के करीब आना और मज़बा और खुदा की हजूरी में दाखिल होना। सही। ये इसका मजमून है। और आखिर में पाकीज़गी। परस्तिश है, और इस माहौल के मुताबिक है पाकीज़गी। सही। गिनती की किताब सफ़र के ताल्लुक से बात करती है, और सफ़र के ताल्लुक से लावी गिनती की किताब का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये सफ़र के दौरान खिदमत का मजमून है। इसलिए इसका मजमून इबादत नहीं बल्कि सफ़र है। ये इंसान की नाकामियों को जाहिर करती है, जबकि अहबार की किताब लोगों के लिए खुदा के ख्यालात को जाहिर करती है जब वो उनको अपने करीब लाता है। सही। इसलिए अहबार का बुनियादी ख्याल यह है कि खुदा के करीब जाना, और गिनती की किताब का बुनियादी ख्याल बियाबान में जाना। सही। इसलिए अहबार की किताब का मजमून पाकीज़गी है, लेकिन गिनती का बुनियादी ख्याल बियाबान है। इसकी बियाबान। तमाम तर मुश्किलात के साथ बिल्कुल। रिफाकत अहबार में मरकजी ख्याल है। अहबार में, लेकिन वफादारी अहबार में। गिनती की किताब में, क्योंकि खुदा के अहकामात के ताल्लुक से वफादारी लाजमी है और खुदा की पाकीज़गी के ताल्लुक से भी। मैं कहना चाहता हूं कि गिनती की किताब में हम काफ़ी मुश्किलात का सामना करेंगे। बिल्कुल। बियाबान मुश्किलात के बगैर नहीं है, ना दर्द के बगैर, ना ही दुख के बगैर। मिसाल के तौर पर हम अक्सर महसूस करते हैं कि लोग भूख और प्यास का शिकार हो गए थे, या दुश्मनों का कुछ दुश्मन थे जो उनके खिलाफ आए थे। ये बात हमारे सामने एक सवाल लाती है कि ईमानदार की जिंदगी में तकलीफ क्यों है।
آپ نے ہمیں بتایا بیابان ہی کیوں، بیابان انسان کی خرابی کو ظاہر کرتا صحیح۔ ہے۔ لیکن اگر میرا سوال ہو کہ یہ سب کچھ اور ہر طرح کی مشکل یہ ایماندار کی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں وہی کہوں گا جو بائبل کہتی ہے، دکھ بہت ضروری ہیں، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر فضل ہوا ہے، نہ فقط تم اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یہ ضروری ہے اور تحفہ بھی۔ صحیح۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ بہت سی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر بیابان انسان کی خستہ حالت کو ظاہر کرتا ہے تو دکھ انسان کے ایمان کو خالص کر دیتا ہے، صحیح۔ اور یہ انسان کے اندر شاندار الہی عنصر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی پطرس رسول کہتا ہے کہ تمہارا خالص ایمان، اور کہتا ہے اگرچہ آپ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے غمزدہ ہوں، کیوں؟ یہ خالص ایمان ہے، مطلب ایمان ثابت ہوا ہے، آپ کے اندر الہی عنصر ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے آپ نہیں کریں گے۔ خالص ہونا پھر آپ کا اندر پاک ہو جاتا ہے، الہی تخم آپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ میں سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی زیادہ بیش قیمتی ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے، کیونکہ وہ دکھ سے نکلنے کے بعد بہت بہتر ہوں گے۔ اور دکھ نے خود یہ ثابت کیا کہ الہی عنصر نے انہیں سنبھال لیا۔ صحیح۔ اور ہمارے سفر کے دوران دو چیزوں کا ظاہر ہونا بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ مسیح کی تلاش کیے بغیر اس کتاب کے مطالعے میں ہم بہت کچھ کھو دیں گے، بالکل۔ کیونکہ مسیح بائبل کی تمام کتابوں کا مضمون ہے اور یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ مسیح نے کہا موسیٰ نے میری بابت لکھا ہے۔ جی۔ یقیناً موسیٰ نے اپنی 5 کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے اور گنتی کی کتاب ان میں سے جی۔ ایک ہے۔ اس لیے میرا اس قسط میں آخری سوال یہ ہے، گنتی کی کتاب میں ہم مسیح کو کہاں دیکھتے ہیں؟ گنتی کی کتاب میں مسیح کون ہے؟ بائبل میں یہ بہترین بات ہے، اور ہماری بائبل کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ آپ مسیح کو اس کے ہر صفحے پر پائیں گے، اور اگر آپ مسیح کو اس میں سے نکال دیں تو سب کچھ فرق ہو جائے گا، کسی بھی بات کا کوئی معنی نہیں رہے گا۔ صحیح۔ مثلاً جب ہم مسیح کی موت کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں لکھا ہے؟ جی ہاں، بالکل لکھا ہے۔ 9ویں باب میں فسح کا بتایا گیا، سرخ بچھڑے کا بتایا گیا، اور 19ویں باب میں پیتل کے سانپ کے بارے میں۔ 21ویں باب میں یہ سب مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 17ویں باب میں ہم مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے پڑھتے ہیں، یعنی ہارون کی لاٹھی پر آگے پھول نکلے۔ 6 باب میں ہم نذیروں کے تعلق سے پڑھتے ہوئے مسیح کی کاملیت اور جلال کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اصل نذیر کون تھا؟ وہ کون ہے جس نے شروع سے لے کر آخر تک خدا کا نذیر ہوتے ہوئے علیحدہ ہونے کا ثبوت دیا؟ جب ہم نذیروں کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہ سر کے بال نہیں کٹواتے تھے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں جو تابع دار رہے۔ ہم مسیح کے تعلق سے پڑھتے ہیں، یہ شخص وہ ہے جو اپنے لوگوں کو حادثاتی موت سے گارنٹی دیتا ہے، جیسا کہ ہم پناہ کے شہروں کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً 24ویں باب کی آخری نبوت میں ہم بلام کی کہانی میں مسیح کے مستقبل اور جلال اور شان کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جب وہ کہتا ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، یعنی کہ ہم یہاں مسیح کے تعلق سے واضح طور پر پڑھتے ہیں، جو کہ اپنے لوگوں کو آسودہ کرنے والا ہے۔ جب وہ بھوکے تھے وہ من تھا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پیاسا بھیجتا ہے، جیسا کہ ہم چٹان میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ پوری کتاب میں مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سی علامات کی صورت میں۔ مسیح نے یہودیوں کو بتایا کتاب مقدس میں ڈھونڈتے رہو، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ ناظرین کو بھی تمام کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پرانا عہد نامہ پڑھیں، مسیح اور اس کی علامت اور اس کے عکس اور اس کی پیشن گوئیوں کو تلاش کریں، یہ سب مسیح اور اس کے کفارے کے بارے میں ہے۔ وہ لوکا 24 میں 2 شاگردوں سے مخاطب تھا جو کہ اموس کی راہ پر تھے، اور اس نے ان کو تمام صحائف میں سے سمجھایا جو اس کے بارے میں تھے، موسیٰ سے لے کر تمام انبیاء کی کتابوں سے، اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو اس کی موت اور جی اٹھنے کے تعلق سے تھیں۔ لہٰذا پرانے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے مسیح کنجی ہے۔ بالکل صحیح۔ مسیح اور مسیح کا کفارہ۔ شروع سے لے کر آخر تک تمام قربانیاں مسیح کے تعلق سے بتاتی ہیں۔ شکریہ بھائی، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے انسان کی ناکامی کی بات اور خدا کے فضل کی بات کی ہے۔ اگرچہ ہم ناکام ہوئے لیکن خدا ممکن کرتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ صحیح۔ پیدائش کی کتاب تخلیق اور آغاز کے تعلق سے ہے، تاہم اس کا اختتام موت پر ہے جو کہ یوسف کی موت ہے۔ خروج کی کتاب رہائی اور آزادی کے تعلق سے ہے، اور لوگ خیمہ تک پہنچتے ہیں جو کہ خیمہ اجتماع ہے۔ احبار کی کتاب قربانیوں، عبادت اور خدا کے قریب آنے کے تعلق سے بتاتی ہے۔ گنتی کی کتاب بیابان میں لوگوں کے سفر کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیابان میں ایمانداروں کے لیے دکھ بھی ضروری تھا، کیونکہ دکھ نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ خدا کا تحفہ بھی ہے، پاک کیے جانے کا امتحان، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ خدا کا ہاتھ اس شخص پر ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر اسام، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ، برکت دے، خدا آپ بہت کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ گنتی کی کتاب موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے۔
और इसका सबूत 32वें बाब की दूसरी आयत है कि मूसा ने उन लोगों के सफर के हाल को खुदावंद के हुक्म के मुताबिक लिखा। ये खुदावंद था जिसने मूसा से कलाम किया, ये खुदावंद था जिसने मूसा को तहरीक बख्शी। अगर सवाल पूछा जाता कि मूसा या बाइबल के किसी भी मुसन्निफ ने ये कैसे लिखा, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। मगर ये किताब जो उन लोगों के सफरी हाल को बयान करती है और उनकी बुरी हालत को जाहिर करती है, तो ये लोग तमाम इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए उन लोगों की नाकामी का मतलब तमाम इंसानों की नाकामी है, जब तक कि मसीह खुद ना आ गया। जमीन पर सिर्फ वही एक मुसाफिर हुआ जिसने कुछ गलत ना किया, जो कि खुदा की पाक फितरत के बिल्कुल उल्ट था। सिर्फ वही एक शख्स था जो जमीन पर चलता रहा और बाप की उसके ताल्लुक से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन इनमें से ज्यादातर से खुदा खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ मसीह से खुदा उससे खुश था। उन लोगों के मुर्दा जिस्म बियाबान में ही रह गए क्योंकि वो नाकाम हुए थे, लेकिन मसीह सिर्फ वही कामिल है जो सलीब पर चढ़ गया और वो हमारी जगह पर मर गया। उसने हमारी मौत अपने ऊपर ली। खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। सिर्फ वही है जिसने खुदा के दिल को खुश किया। नाज़रीन, आप बुलाए गए और इसी तरह पूरी दुनिया को दावत दी गई है कि मसीह के पास आ जाएं, मसीह को कबूल करें, खुदा की रोटी को जो कि आसमान से उतरी है, जो दुनिया को जिंदगी देती है। आप नाकामी से छुटकारा पा सकते हैं, गिर जाने और नापाकी से भी, सिर्फ अगर आप मसीह को कबूल कर लें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।